میں ہوں عائشہ تنظیم، آپ کے لیے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ اور ذکر کچھ عالمی خبروں کا۔ کئی مختلف ممالک سے اہم خبریں آ رہی ہیں۔ مصر میں استغاثہ نے سابق صدر حسنی مبارک کے لیے عدالت سے سزائے موت کی درخواست کی ہے۔ شام میں حالات بدستور خراب ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والے ایک دھماکے میں 25 کے قریب افراد کی ہلاکت کی اطلاع بھی ہے، جبکہ عراق سے آنے والی اطلاعات کے مطابق ایک ایسی جماعت کو جس پر حالیہ برسوں میں عراق میں مہلک ترین واقعات اور تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا، اب صدر نوری المالکی کی طرف سے ملکی سیاست میں شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور عالمی مبصرین کو یہ خدشہ ہے کہ اس سے ایران کا اثر و رسوخ خطے میں بہت بڑھ جائے گا اور عراقی سیاست میں مسلک کا رنگ گہرا ہو جائے گا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید فاروق حسنات ہیں، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے فیلو ہیں۔ ڈاکٹر حسنات، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ جی سر۔ اچھا ڈاکٹر حسنات، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مصر میں یہ جو سابق صدر حسنی مبارک کے لیے سزائے موت کی درخواست کی گئی ہے، کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھی یا بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا اور لیکن ان سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا کم از کم سزائے موت ان کو نہیں دی جائے گی؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ ڈیل کے تحت نہیں اتارے گئے، بلکہ بے انتہا جو پبلک کا پریشر تھا جو ہم سب نے دیکھا، اور جس طرح لوگ وہاں پہ نکلے اور جس طرح سیکورٹی فورسز میں بھی ایک قسم کی بے اطمینانی پائی جاتی تھی اس وقت، تو وہ اس کی وجہ سے وہاں سے نکلے، تو کوئی ڈیل نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی بھی لوگ ہیں جو ان کے حواری رہے ہیں کسی زمانے میں، وہ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ اپنے کسی انجام تک یہ ساری چیز پہنچے، اور اس کی بجائے کہ یہ پورا کا پورا گروپ جو یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے، یہ ایک شخص کو لے کر اور اس کو وہاں پہ سامنے لا کر اور یہ باور کروایا جائے کہ یہی ذمہ دار تھا تمام خرابیوں کی، اور اس لیے اس کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ اتنے سال حکومت جب کی تو بے شمار غلطیاں بھی کی، بہت زور کے ساتھ حکومت کی، جمک کے ساتھ حکومت کی، تو اس میں یقیناً کوئی ایسے جرائم سرزد ہوئے ہوں گے، یقیناً ہوئے ہوں گے صدر مبارک سے جو کہ اس ضبط میں آتے ہیں جس میں اب سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر حسنات، آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوئے، انہیں ویلکم۔ ویری گڈ، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈاکٹر حسنات، مصر کی بات تو ہم کرتے رہتے ہیں، شام میں حالات بہت خراب ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ عرب لیگ کے مبصر جب وہاں جائیں گے تو شاید کچھ فرق پڑے گا، فرق نہیں پڑا۔ کیا وجہ ہے کہ شام نے عرب لیگ کو آنے کی اجازت بھی دی اور پھر ان کو اگنور بھی کر دیا؟ یہ شام کی حکومت کا یہ خیال ہے کہ حالات ان کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ عرب لیگ کے جو مبصرین ہیں اگر وہ آ بھی جائیں تو وہ حالات اس طرح کے نہیں ان کو دکھائیں گے جس طرح کے اصل میں ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ گئے وہاں پہ تو اس کے بعد شامی فوج وہاں پہ آئی اور انہوں نے پکڑ شروع کر دی ان لوگوں کی جنہوں نے تھوڑی بہت ان سے باتیں کی تھی، اور پھر جو شام کی اپوزیشن ہے جو انٹرن کونسل ہے اس کی طرف سے بھی اعتراضات آئے تھے کہ یہ مبصرین جو ہیں اپنا رول صحیح طرح ادا نہیں کر رہے، اور ان کو وہ جو حقیقت ہے اس کو جاننے کی پوری طرح یہ کوشش بھی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے وہاں پہ دیکھیے نا، دیکھیے جیسے کہ آج ابھی ہم نے سنا تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں پہ ایک اور خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں خاصے لوگ ہلاک ہوئے شام میں، تو یہ ایک نیا عنصر شامل ہو گیا ہے شام کی جدوجہد میں، جس میں سوسائڈ بم کا کہا جا رہا ہے وہاں پہ چلایا گیا تھا، پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ اچھا، تو اس سے انسرجنسی کی طرف بڑھ رہا ہے، معاملہ انسرجنسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر حسنات، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عرب اسپرنگ کا ایک رواج سا چل نکلا تھا، شام اس لہر کو اپنا پائے گا یا شام میں جو موجودہ حکومت ہے وہ مزاحمت کی لہر کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جی میں یہ کہوں گا کہ شام کی صورتحال جیسے ہم یہاں پہ بات کرتے رہے ہیں اس پروگراموں میں ہی مختلف ہے، اس لیے کہ جہاں تک فورن انٹرونشن کا تعلق ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ صورت بہت کمپلیکیٹ ہو جائے گی۔ اچھا۔ اور جس میں جو ماڈریٹ اسلامسٹ ہیں جو ہم نے دیکھا الیکشن انہوں نے جیتے ایجپٹ اور ٹونیشیا میں، وہ بھی سائڈ لائن ہو جائیں گے۔ اچھا۔ اور وہاں پہ ایک اور زیادہ
कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसनात। इस वक्त आपको इराक में, जैसा कि डॉक्टर जुबैर इकबाल ने बताया, ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के मफादात एक दूसरे से मिलते नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ अमूमन होते हैं। इस वक्त आपको क्या कोशिशें नजर आ रही हैं दोनों ममालिक की तरफ से अपना असर और रसूख बढ़ाने की? देखिए जी, असर रसूख तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जुबैर की बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि देखिए उनके अपने डायनामिक्स भी हैं इराक के, और ये हम ना भूलें कि ये सारे जो अपने ग्रुप्स हैं ये हजारों साल से दूसरे के साथ रह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो वो जानते हैं, हर एक को जानता है, बेशुमार इंटर मैरिजेस भी हैं। जरा इसको जरा एग्जेजुरेशन करके भी इस सारी चीज को पिछले सालों में ये बयान किया गया था, शिया सुन्नी इख्तिलाफात, और ये इस किस्म की जानबूझ कर एक उनके दरमियान में एक दीवार डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये जानते हैं एक दूसरे के साथ हमें ताल्लुकात को किस तरह एडजस्ट करना है। जैसे मैंने कहा, हजारों साल से, ये आजकल की बात नहीं है, 100 साल की बातें भी नहीं है, हजारों साल की बात है कि ये आपस में रहते रहे इकट्ठे, और फिर आपस में इख्तिलाफ भी इनके रहते हैं, लेकिन फिर एक किसी स्टेज के ऊपर ये गिव एंड टेक करके वहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। जहाँ तक सऊदी अरब और ईरान का ताल्लुक है, ठीक है, इन्फ्लुएंस जरूर होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो डायनामिक्स हैं, जो लोकल डायनामिक्स हैं, वो ज्यादा हावी होंगे, ना कि जो बाहर का इन्फ्लुएंस है वो टेक ओवर करेगा। बहुत शुक्रिया। और आखिर में बहुत मुख्तसरन, अगर हमारे पास सिर्फ 1 या 2 मिनट हैं, तुर्की में जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, आर्मी के साबिक सरबरा इल्कर बैसबर्ग, उनको जुम्मे को गिरफ्तार कर दिया गया। उन पर इल्जाम ये लगाया गया कि उन्होंने जमहूरी हुकूमत को गिराने की कोशिश की है। अगरचे पहले भी तुर्की में आर्मी के अफसर होते रहे हैं गिरफ्तार, लेकिन आर्मी चीफ को पहली दफा किया गया है। क्या ख्याल है आपका डॉक्टर हसनात, क्या ये तुर्की के लिए एक आम सी बात है क्योंकि वहां आर्मी चीफ पहले अरेस्ट होते रहे हैं, या ये कोई नई रिवायत है, सिविलियन हुकूमत की ताकत का एक नया इंडिया है? मेरा ख्याल है ये तसलसल है जो कि पिछले सालों में तुर्की में होता आया, और होता ये आया कि सिविलियन हुकूमत अपने आप को मजबूत करती चली गई है। और वो मजबूत इसका उन्होंने किया है कि वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाकर तुर्की ने पिछले सालों में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक तरक्की की है, और जो तुर्की की एक पार्टी है वो एक बहुत पॉपुलर पार्टी और लोगों की पार्टी बन के उभरी है। और तभी ये वजीर आजम या इसकी जमात इस काबिल हो गए हैं कि वो फौज को सिविलियन रूल के ताबे कर सके। वैसे तो फौज वहाँ पे coup d'état भी उन्होंने बहुत किए, और फौज पीछे भी रहकर हुकूमत में दखल अंदाजी करती रही, लेकिन अब वक्त आ गया है जहाँ पे हमें ये साफ लग रहा है कि सिविलियन हुकूमत हावी हो चुकी है, और जो तुर्की का आईन है वो हावी हो चुका है। फौज को उनके ताबे ही काम करना होगा, तभी वहाँ पे वो फौज अपने आप को सही कायम रख सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन जाते जाते अपने मेहमानों का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहूंगी। हमारे साथ थे डॉक्टर सैयद फारूक हसनात और डॉक्टर जुबैर इकबाल, दोनों के दोनों मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप सुन रहे थे इन द न्यूज। मैं थी आपकी मेजबान आयशा तंजीम, मेरे साथ प्रोड्यूसर थी